ایسی خصوصیات ہیں ان کے فکشن میں. مثلاً ان کی نثر ہے. وہ خود کہتے ہیں, ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی مجھ پہ لوگ اعتراض کرتے تھے کہ جی آپ کو اردو لکھنی نہیں آتی, اور یہ وہ لوگ کرتے تھے جو کہ اردو کے خالص فن پر جو اصرار کرتے ہیں کہ اردو کا خاص محاورہ ہے, خاص اس کا روزمرہ ہے, تو اسی طرح سے آپ کو لکھنا چاہیے. تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو اردو کا یہ جو ایک روپ ہے جو کہ کلاسیکل روپ آپ کہہ لیں, یہ پرانا روپ ہے, تو اس میں میرا اپنا ذاتی خیال بھی ہے کہ اس میں گمراہی کی صورتیں بہت ہیں. مثلاً آپ جب اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں, اپنے ایک جذبے کے خالص فن کو آپ جب کاغذ پہ اتارنا چاہتے ہیں, تو آپ کو اس کے لیے لفظیات اپنے اس جذبے کی روشنی میں, اس کے رنگ میں رنگی ہوئی لفظیات کو استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. جبکہ یہ جو بنے بنائے سانچے ہیں جسے آپ روزمرہ یا محاورہ کہتے ہیں, یہ بنے بنائے سانچے ہیں, تو آپ انہیں لکھنے سے ایسا سمجھتے ہیں کہ کمپرومائز کرتے ہیں, کمپرومائز کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو بیان کر دیا, لیکن وہ آپ کی جو اصل بات ہے جو کہ ایک بالکل مختلف لوکیل میں, آپ دیکھیں آپ اگر سندھ میں بیٹھ کے لکھ رہے ہیں یا پنجاب میں پاکستانی اردو کہنا چاہیے نا, تو ان کا خیال یہ تھا کہ انہوں نے اپنی سہولت کے مطابق, اپنی ضرورت کے مطابق انہوں نے ایک اردو اختراع کی, پاکستانی اردو, اسے میں فکشن کی جو نثر ہے وہ پاکستانی نثر کا نام دے سکتے. میں نے اس پہ مضمون بھی لکھا تھا کہ انہوں نے ایک یہ نہیں کہ پرانی جو ہماری کلاسیکل جو روایت ہے اردو کی اس سے, یا وہ جو ایک لسانی تہذیب ہے اس سے استفادہ نہیں کیا, وہ صورتیں بھی ہیں, لیکن یہ کہ انہوں نے کبھی بھی اس کو فالو نہیں کیا اپنے اظہار کے حوالے سے, محدود نہیں رہے وہاں تک, اس سے محدود نہیں رہے, اور انہوں نے کبھی اس کا بھی خیال نہیں کیا کہ وہ جب مختلف ہو کے لکھیں گے تو اس کو پڑھنے والے, اس نثر کو پڑھنے والے ان کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے. انہوں نے بلکہ اس سے پہلے کہ وہ رائے قائم کرتے ہوئے خود ایک رائے قائم کر لی پڑھنے والوں کے حوالے سے کہ جی یہ وہ نثر کا مزاج ہے کہ جو کہ آئندہ اردو فکشن میں برتا جائے, اور ہوا ایسا, اور ویسا ہی ہوا کہ آپ دیکھیں کہ اب خود منٹو کے زمانے میں جو منٹو کی نثر تھی اس کو صافیانہ نثر کا نام دیا جاتا تھا, کیونکہ اس زمانے میں جو نثر لکھنے والے تھے, ایون اس زمانے کے جو صحافی تھے وہ بھی ایسی شستہ اور نستعلیق تھے کہ جو اسے بہت جڑی ہوئی تھی کلاسیکل روایت سے, تو ان کے مقابلے میں یہ فکشن لکھ رہے ہیں, اور ایسی نثر تھی کہ جو آج ہمارے لیے ایک ادبی, اس زمانے کے حساب سے تو کیجول سمجھا جاتا تھا, لیکن وہ آنے والے زمانوں کی نثر لکھ رہے تھے, اور آج ہمارے لیے وہ نثر جو ادبی نثر کا ایک بہت اعلیٰ نمونہ مانی جاتی ہے. کھلا پن ہے اس میں.